السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مسلمان کے لیے کسی کافرہ سے نکاح جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ یہودیہ یا عیسائیہ ہے تو اس سے نکاح دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر ایک ہے کہ وہ ایتھیسٹ نہ ہو، صرف نام کی عیسائی نام کی یہودی نہ ہو، بلکہ حقیقت میں وہ عیسائی اور یہودی ہو، یعنی اپنے مذہب پر عمل کرتی ہو، خدا کا انکار کرنے والی نہ ہو، یعنی اللہ کو ماننے والی ہو، اپنے نبی پر ایمان رکھتی ہو، اگرچہ وہ ایک اللہ کے قائل نہ ہو لیکن اللہ کو تو مانتی ہو، توحید کے قائل نہیں ہے لیکن اپنے نبی پر ایمان رکھتی ہے اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی وہ ایمان رکھتی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی یہودی یا عیسائی ہو، اسلام چھوڑ کر یہودی یا نصرانی نہ بنی ہو۔ جب یہ دو شرطیں کسی عیسائیہ یا یہودیہ میں پائی جاتی ہیں تو اس سے نکاح صحیح اور منعقد ہو جاتا ہے، لیکن بغیر ضرورت شدیدہ کے اس سے نکاح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ نسلوں میں بہت ساری برائیاں پھر پھیل جاتی ہیں۔ آج کل پرفتن ماحول میں برائیوں کا اثر بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ مرد کا اثر بیوی پر قائم ہونے کے بجائے آج کل جو چالاک لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مردوں کو اپنا تابع دار بنا لیتی ہیں، اور جو عیسائی عورتیں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھس کر پھر ان کے عقائد میں بگاڑ کر دیتی ہیں۔ ابتداء میں تو محبت میں کر لیتے ہیں، لیکن جب بچوں کی تربیت کا مسئلہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ماں ہی کے پاس ہوتے ہیں سارے بچے، اور ماں ہی کی بات سنتے ہیں، والد تو باہر ہوتے ہیں، کاموں میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا زیادہ اثر بچوں پر ماں کا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال اہل کتاب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب پر صحیح طور پر ایمان اور عمل رکھتے ہو۔ تو اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ وہ صحیح طور پر اصلی تورات اور انجیل پر عمل رکھتے ہوں، یا تحریف کی ہوئی تورات اور انجیل کا اتباع کرنے والے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو خدا کا شریک قرار دینے والے بھی اہل کتاب میں داخل ہیں؟ تو بہرحال قرآن کریم کی بے شمار تصریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس کی اتباع کرنے کے دعوے دار ہوں، خواہ وہ اس کی اتباع میں کتنی ہی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں۔ قرآن کریم نے جن کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے انہی کے بارے میں یہ بھی جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا ہے، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود جب قرآن نے ان کو اہل کتاب قرار دیا تو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ جب تک یہودیت اور نصرانیت کو بالکل نہ چھوڑ دے وہ اہل کتاب ہی کہلائیں گے اور ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کے کسی عامل یا گورنر نے ایک خط لکھ کر یہ دریافت کیا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تورات پڑھتے ہیں اور ہفتے کے دن کی تعظیم بھی یہود کی طرح کرتے، مگر قیامت پر ان کا ایمان نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہی ہیں، انہی کا ایک فرقہ اس کو سمجھا جائے، صرف نام کے یہودی اور نصرانی جو در حقیقت دہریے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ آج کل کے ایتھیسٹ جو ہے اس میں داخل نہیں ہیں۔ آج کل یورپ کے عیسائی اور یہودیوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو نام کے اعتبار سے یہودی نصرانی کہلاتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو تورات انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں اور نہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی و پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ نصارہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان کا ذبح کیا ہوا کھانا حلال نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ لوگ دین نصرانیت میں سے بجز شراب نوشی کے اور کسی چیز کے قائل نہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ نصارہ بری تغلب کے ذبائح کو نہ کھاؤ، کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے شراب نوشی کے سوا کچھ نہیں لیا۔
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بنی تغلب کے متعلق یہی معلومات تھیں کہ وہ بے دین ہیں، نصرانی نہیں ہیں، اگرچہ نصرانی کہلاتے ہیں، اس لیے ان کا ذبح کیا ہوا کھانے سے منع فرمایا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کی تحقیق یہ تھی کہ یہ بھی عام نصرانیوں کی طرح ہے، بالکل دین کے منکر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا ہے۔ جمہور امت بھی یہی کہتے ہیں کہ نصرانی کا ذبح کیا ہوا حلال ہے، خواہ بنی تغلب میں سے ہو یا ان کے سوا کسی دوسرے قبیلے اور جماعت سے۔ اسی طرح ہر یہودی کا ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے۔ بہرحال خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ جن عیسائیوں کے متعلق یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے یا حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہیں۔